حافظ صاحب آپ کے علم میں ہوگا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ دیگر چیف جسٹس صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے. اس معاملے کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ کچھ عرصے سے یہ خطوط کا سلسلہ تو بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے، اور اسپیشلی آئین کا آرٹیکل 200 اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب آپ کا شکریہ. 1973 سے آرٹیکل 200 جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اور اس کو کبھی بھی امینڈ نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ کے LFO بھی آئے، اس کے بعد ایمرجنسی بھی لگی، لیکن یہ آرٹیکل انٹیکٹ ہے. اور بنیادی طور پہ آرٹیکل یہ ہے کہ جس کے اندر ایک پروسیس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پاکستان کا چیف جسٹس یا اس کے بعد 2 چیف جسٹسز جو ہیں یا وہ جج صاحب جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ سارے کانکرنس دیتے ہیں اور پرائر اپروول وہ جج دیتا ہے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے، تو کانسٹیٹیوشن نے ایک سپیس یا روم پرووائڈ کی ہے اور وہ جج جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان کا آرٹیکل 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ایسا تھا اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ایسا ہی ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی جج کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو اس کی کانکرنس یا اسی کانسنٹ یا ایسنٹ کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ کیری نہیں ہوئی. تو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان انیشیٹ لے سکتا ہے، ایک وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک جج جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ سے چاہیے، وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن پروسیس اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے سارے ہیں، اب اس کا جو اگلا حصہ وہ یہ ہے کہ جب وہ جج ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو نہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کیا جاتا ہے، نہ اس کی سینیورٹی چینج ہوتی ہے. چونکہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے، جو آرٹیکل 193 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جب وہ بنتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں رہے یا پنجاب میں رہے یا KPK یا بلوچستان جو ہے، وہ ایک ہی دفعہ اوتھ لیتا ہے، یا وہ لیتا ہے جب ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر، یا جب اس کو کنفرم کیا جاتا ہے تو کنفرمیشن کے ٹائم وہ ایک اوتھ لیتا ہے. اور جب اسے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کی سینیورٹی جو ہے جو اس کی ڈیٹ آف کنفرمیشن سے جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے. اور جب وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو اگلے کسی بھی پروسیس کے لیے جو ہے اگر وہ اس ہائی کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہو تو اس کے لیے وہ چیف جسٹس کی سلاٹ کے لیے آ سکتا ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگانا ہے تو 3 موسٹ سینئر چاہیے. تو اگر کوئی بھی ایسا جج جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے یا اسلام آباد کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو آپ اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آئین کے مطابق ہوگا جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ آرٹیکل 175A کے اندر جوڈیشل کمیشن ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک آپ کی بات ہے ججز کی لیٹر کی، وہ ان کے لیگل کنسرنز ہو سکتے ہیں یا انہوں نے جن چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ اس چیز کے اندر بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا اس لیٹر سے جو آرٹیکل 200 ہے اس کا پروسیس ہالٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت کے اندر ہالٹ ہو سکتا ہے کہ ان جو 5 اشخاص جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر لکھے ہیں، اگر ان میں کوئی ایک شخص بھی اپنی کانسنٹ نہیں دیتا تو یہ پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ کانسنٹ اپنی دے دیتے ہیں تو یہ پروسیس جو ہے وہ چلے گا. منسٹری آف لا اس کو نوٹیفائی کرے گی، وہ اپنی سینیورٹی کے بیس کے اوپر وہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اور اگر اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے اس کے اندر حافظ صاحب جو آپ نے طریقہ کار بتایا بالکل بہت واضح ہے، قانون کی روشنی میں بھی اور آئین کی روشنی میں بھی.